بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 419 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دو تفریعات۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِیَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِیَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ محرم کو چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تہبند اور چادر کا پہننا سنت ہوگا۔ تفریع علی اصل ان النہی تقتضی ان یکون ضدہ فی معنی سنت واجبۃ، وذلك لأنه لما نهي المحرم عن لبس المخيط فلا بد أن يلبس شيئا يستر به العورة، وأدنى ما تكون به الكفاية هو الإزار والرداء، لازم أن لا يترك كما لم تترك السنة المؤكدة، وإلا فالسنة الاصطلاحية وهو ما كان مرويا عن الرسول قولا أو فعلا لا ما يثبت بالعقل۔ فرمایا کہ یہ اس اصل پر تفریع ہے کہ اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو، اور یہ اس لیے کہ محرم کو چونکہ سلے ہوئے کپڑے کے پہننے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز پہنے جس سے وہ ستر چھپا سکے، یا اس کا جو عورت کی جگہ ہے یعنی اس کے چھپانے کی جگہ ہے وہ چھپ جائے، اور اس کا ادنا درجہ جس سے کفایت ہو سکے وہ تہبند اور چادر ہے۔ لہٰذا لازم ہو گیا کہ ان کو ترک نہ کیا جائے، جیسا کہ سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاتا، ورنہ سنت اصطلاحی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً مروی ہو، نہ کہ وہ جو عقل سے ثابت ہو۔ وقال ابو یوسف عطف علی قوله قلنا وتفریع علی اصل ان الامر یقتضی کراہۃ ضدہ علی غیر ترتیب اللف، یعنی لأجل هذه القاعدة قال ابو یوسف خاصة۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس جملہ کا عطف قلنا پر ہے، یعنی یہ فرمانے کے بعد آگے شرح کی عبارت ہے کہ اس جملے کا عطف قلنا پر ہے، اور لف و نشر غیر مرتب کے طور پر اس اصل پر تفریع ہے کہ امر اپنی ضد کی کراہت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس قاعدے کی وجہ سے خاص طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان من سجد علی مکان نجس لم تفسد صلاته لأنه غیر مقصود بالنہی، وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده، فالاشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروها عنده لا مفسدا للصلاة، لأنه لم يفوت المأمور به حين أعادها۔ فرمایا کہ جس شخص نے کسی ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نہی سے مقصود نہیں ہے، البتہ معمور بھی پاک جگہ پر جو ہے
وہ سجدہ کرنا ہے، تو یعنی جس کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ پاک جگہ پہ سجدہ کرنا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص پاک جگہ پر سجدہ کا اعادہ کر لے گا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ پس ناپاک جگہ پر سجدہ کے ساتھ مشغول ہونا یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، مفسد صلاۃ نہیں ہے، کیونکہ اعادہ کے وقت وہ مفوت معمور بھی نہیں رہا، یعنی معمور بھی کو فوت نہیں کر رہا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ احناف کے مذہب کے مطابق دو اصول بیان کیے گئے تھے، جن میں سے پہلا اصول تو یہ تھا کہ امر بالشیء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہو، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ نہی عن الشیء اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ ہو۔ اب لف و نشر غیر مرتب کے طور پر دوسرے اصول پر تفریع پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے جو حالت احرام میں ہو۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کرتا مت پہنو، امامہ نہ باندھو، پائجامہ نہ پہنو، ٹوپی نہ پہنو، موزے نہ پہنو۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے، لیکن وہ موزے ٹخنوں کے نیچے سے کٹے ہوئے ہوں۔ بہرحال محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، لہٰذا بغیر سلے ہوئے کپڑے یعنی تہبند اور چادر کا پہننا یہ سنت ہوگا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ ستر عورت کے لیے کچھ نہ کچھ پہننا تو ضروری ہے، کیونکہ مرد کا بھی تو ستر عورت ہے نا، اس کو بھی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کو نیچے تک ڈھانپنا چھپانا اس حصے کا مرد پر بھی تو لازم ہے، اور ستر عورت کے لیے تہبند اور چادر کافی ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ بات لازم آئی کہ حالت احرام میں ان دونوں کپڑوں کو ترک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاتا۔ تو الغرض نہی عن الشیء اس امر کی مقتضی ہے، اس امر کی تقاضا کرنے والی ہے کہ اس کی ضد سنت مؤکدہ کی طرح ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ضد بعین ہی سنت مؤکدہ ہو، ورنہ یہ خلاف حقیقت ہوگا، کیونکہ اصطلاحی سنت تو وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً یا تقریراً مروی ہو، وہ تو سنت نہیں ہے جو محض عقل سے ثابت ہو۔ اور پہلے اصول پر تفریع پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ امام ابو یوسف اس قاعدے کی وجہ سے کہ امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد مکروہ ہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قاعدے کی وجہ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا نہی سے مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف پاک جگہ پہ سجدہ کرنا معمور بھی ہے۔ چنانچہ اگر مصلی نے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کے بعد پاک جگہ پر اس کا اعادہ کر لیا
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ تو حاصل یہ کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہے، نماز کو توڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے پاک جگہ پہ سجدہ کر کا اعادہ کر لیا اس نے سجدے کا، تو اب یہ مفوت معمور بھی نہ رہا، یعنی معمور بھی کو فوت کرنے والا نہ رہا۔ تو جب معمور بھی کے لیے مفوت نہ رہا تو معمور بھی کی ضد یعنی حرام نہیں ہوگی، اس کی جو ضد ہے بلکہ وہ مکروہ ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس بار طرفین بھی اپنا نظریہ پیش کریں گے جو ہم آئندہ سبق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہیں تک اس کو دہرائیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی تفریح کیا ہے، تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام ابو یوسف کا دوسری تفریح پر کیا کہنا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔